حضرت علی بہت اونچے ہیں پر ابو بکر تیریاں تیری سائی کو. حضرت علی باقی امت کی نسبت تولو تو بہت اونچے ہیں، لیکن جب حضرت علی کی نسبت آئے گی ابو بکر کے مقابلے میں، بتاؤں فرق کہ نہیں سننا چاہتے آپ؟ اور بتاؤں تمہیں کہ علی اور ابو بکر میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے لڑکی لی، اس نے لڑکی لی، ابو بکر نے لڑکی دی. اب اس کو ایک اور اس سے بھی ہم کہہ سکتے تھے، اور وہ یہ کہ رسول خدا نے کس کو لڑکی دی ہے. لڑکے والوں کا پلہ بھاری ہے بھائی. یہ الٹا کیا ہے؟ ہاں یہ الٹا کیا نہیں آتی، عقل نہیں ہے نا بھائی. یہ ان لوگوں نے الٹا کہا ہے، یعنی یقین کریں. حالانکہ آپ کسی کو بھی کہیں لڑکے والوں کا جو ہے وہ پلہ بھاری رہتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس کو اپنی بیٹی کے لیے انتخاب کیا ہے. اور یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جس کے اوپر میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بلکہ آپ دیکھیں خود جو حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا ہے مولا علی کا، یہ اللہ کی طرف سے حکم الہی ہے، امر الہی ہے. یہ آپ کے جو ہے کسی مولوی، کسی مفتی، کسی علامہ، کسی شخص کی جو ہے کارکردگی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور نکاح پڑھ لیں اور وہ کہیں کہ نہیں میں سفارش کرتا ہوں چلیں یہ لڑکی فلاں کو دیں. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہوئی ہے. اور جالب بات یہ ہے کہ یہ روایات اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اس سے بھی جالب یہ کہ یہ روایات اہل سنت کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہیں. اس سے آگے آپ کو کیا چاہیے؟ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ پھر کوئی نہ کہیں کہ ہم ایسی بات کر رہے ہیں اور اس کے پر دلیل نہیں لگے. مجمع الزوائد و منبع الفوائد کس کے ہیں؟ نور الدین الہیثمی ان کی کتاب ہے. یہ نور الدین الہیثمی جو مجمع الزوائد کے ہیں، یہ جناب ابن حجر عسقلانی کے استاد ہیں، یعنی ان کے استاد رہے ہیں. اس کے تحقیق جو کی ہے وہ عبد القادر عطا نے. اس کے جزء 9 یعنی 90 جلد پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 240 پہ آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 15207. یہاں پہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے حجر بن عنبس وہ موجود تھا جاہلیت کے زمانے کو بھی اس نے در کیا ہے، اور جمل الصفین میں بھی مولا علی کے ساتھ یہ موجود تھا. فقال یہ کیا کہتا ہے؟ خطب ابو بکر و عمر فاطمہ علیہ السلام. کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور عمر نے انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وہ خواستگاری کی ہے، یعنی وہ طلب کیا ان کو رسول اللہ سے کہ ان کی شادی وہ جناب فاطمہ الزہرا سے ہو جائے. لیکن نبی کریم نے کیا؟ فقال النبی، نبی مکرم اسلام نے کیا؟ ہی لک یا علی، نہیں اے علی یہ تمہارے لیے ہے، نہ کہ جناب ابو بکر اور عمر کے لیے. پھر کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ عن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ پہلی جو روایت ہے یہ بھی رواہ الطبرانی و رجالہ ثقات، طبرانی نے اس کو نقل کیا اور اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں. دوسری روایت بھی آپ دیکھیں 15208. یہاں پہ رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی امرانی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان ازوج فاطمہ من علی، کہ میں فاطمہ الزہرا کہ جو ہے وہ نکاح میں دوں. کس کے نکاح میں دوں؟ علی ابن ابی طالب، ان کی شادی علی ابن ابی طالب سے کراؤں. اس روایت کو بھی دوسرے صفحے آپ دیکھ سکتے ہیں. جناب حیثمی کہتے ہیں رواہ الطبرانی و رجالہ ثقات، کیسے طبرانی نے نقل کی ہے اور اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی ثقہ اور صحیح سند کے ساتھ، ثقہ راویوں پر مشتمل سند اور صحیح سند اس میں موجود ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرا دوں؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کرا دوں. اب یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے یار، وہ جا کے مولا علی نے جا کے مانگ لی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو رسول نے بھی کہا کہ چلیں ان سے شادی کرا دیتے ہیں. حالانکہ وہ صحیح سند میں ہم نے دکھایا کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر نے یہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سے وہ شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اقدام بھی کیا ہے. رسول نے کیا جواب دیا ہم نے پہلے پڑھ لیا، اور رسول نے مولا علی کو مخاطب کر کہا ہی لک یا علی،
اب یہ ہے کہ بعض دیگر روایات میں اس سے بھی وہ شدید قسم کے الفاظ موجود ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے دوستوں کو دکھا دوں، یہ کتاب الطبقات الکبیر یہ ابن سعد کی ہے۔ ابن سعد 230 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ ابن سعد جو ہے بخاری سے پہلے فوت ہوئے، یہ بخاری سے پہلے کے دور کا ہے۔ یہ طبقات الکبیر کی 10ویں جلد پہ صفحہ نمبر 20 پر یہ روایت لے کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ان ابا بکر خطب فاطمہ الی النبی، جناب ابو بکر نے فاطمہ الزہرا سے شادی کا ارادہ کیا اور مولا علی نبی مکرم سے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا۔ فقال یا ابا بکر انتظر بها القضاء انتظر بها القضاء، تو رسول خدا نے کہا ہے ابو بکر میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی فیصلہ میں خود نہیں دے رہا، فیصلہ کہیں اور سے آ رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی شادی کس سے ہونی ہے۔ فذکر ذلک ابو بکر لعمر، جناب ابو بکر نے اپنے دیرینہ دوست جو ہیں جناب عمر سے یہ بات کا تذکرہ کیا کہ میں آج گیا تھا اور مجھے رسول خدا نے یہ کہا۔ تو جناب عمر نے کیا جواب دیا؟ ردک یا ابا بکر، اے ابو بکر اس نے تمہیں رد کیا ہے، نہیں دینا چاہتا تجھے، رسول خدا تجھے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ ثم ان ابا بکر قال لعمر، پھر جناب ابو بکر نے اپنے دوست سے کہا، جناب عمر سے کہ تم جاؤ اور نبی مکرم سے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگو۔ فخطبها فقال له مثل ما قال لابی بکر، یعنی جناب ابو بکر نے وہی کیا، یعنی جناب رسول خدا نے وہی کچھ کہا کہ جو حضرت رسول خدا نے جناب ابو بکر کو کہا تھا، بس دونوں کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا نے وہی کہا انتظر بها القضاء فجاء عمر الى ابی بکر فاخبره، اب جناب عمر نے آ کے جناب ابو بکر کو کہا کہ مجھے بھی یہی جواب دیا ہے، جو جواب رسول نے تجھے دیا وہی جواب رسول اللہ نے مجھے بھی دیا ہے۔ فقال له ردک یا عمر، کہا کہ اے عمر اس نے تمہیں رد کیا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا تمہیں۔ یہ اب دیکھیں بندیالی صاحب یہ بات کر لیں، آپ جب یہ سناتے ہیں کہ مولا علی کی جو ہے نا بیٹی لی ہے تو یہ نہ سنائیں، یہ کہیں کہ رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کس کو رد کیا، کس کو قبول کیا۔ ہاں، یہاں پہ خطابت کا جملہ جو بنتا ہے کہ جس نے رشتہ مانگا اور اس کو ٹھکرا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جس نے رشتہ مانگا اور رسول نے فوراً قبول کر لیا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، جی یہاں یہ بنتا ہے بندیالوی۔ یہ خطابت کا نقطہ، اور یہ خطابت کے نقطہ اگر آپ کو چاہیے تو پھر اس طرح کے خطیبوں کی طرف جو ہے نا مراجعہ کریں۔ رجوع کریں۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فقال له ثم ان اہل علی قالوا لعلی، پھر امام علی علیہ السلام کے اہل نے یعنی گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے مولا علی سے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ سے یہ بات کریں کہ آپ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہو۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مولا علی آئے، مولا علی نے یہ کہا فزوجہ النبی، نبی مکرم نے تزویج کی، نبی مکرم نے کہا بالکل، یعنی کوئی یہاں پہ ذرہ برابر تأمل بھی موجود نہیں ہے، ذرہ برابر تأمل بھی۔ اور پھر وہاں پہ مولا علی کے پاس ایک اونٹ تھا، اونٹ کو بیچ ڈالا، فلاں فلاں باقی دیگر باتیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پہ اس حدیث میں، اس روایت میں واضح ہے کہ رسول خدا نے رد کیا ہے ان لوگوں کو۔ اب ایک اور وہ بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک تو اس میں کوئی وجہ تو بیان نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم وجوہات کی طرف جائیں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ رد کی گئی ہے تو وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ وجوہات ہمارے سامنے ہیں جو رسول خدا نے قبول نہیں کیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی وہ جناب ابوبکر اور عمر سے ہو جائے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ بیان کریں کہ کون سے وجوہات تھے، پہلے ہم آپ کو ایک کتاب کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ اہل سنت نے اپنی کتابوں سے حضرت فاطمہ الزہرا کے تزویج کے اوپر، شادی کے اوپر جو روایات ہیں اسے نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے تاکہ اسے نکال دے اپنی کتابوں سے۔ اور یہ باقی کتابیں بھی نہیں، جو ان کے ہاں صحاح ستہ یا کتب ستہ شمار کیے جاتے ہیں، ان میں بھرپور کوشش کیجیے کہ ایسی روایات کو نکال دی جائیں۔ یہ آپ دیکھیں الصواعق المحرقہ فی رد علی اہل البدع والزندقہ،
یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ ابن حجر کی کتاب، ابن حجر حیثمی المکی کی کتاب ہے۔ اس کے آپ صفحہ نمبر دیکھیں 227 پہ، 227 پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَخْرَجَ أَبُو داود السجستانی، ابو داود السجستانی نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی کا جو یعنی مطالبہ تھا وہ گئے ہیں رسول خدا سے، یہ کہا ہے کہ میری شادی کرا دیں کس سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ رسول خدا نے فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول خدا نے منہ موڑ لیا ان سے، روگردانی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا نے روگردانی کی ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ عمر، پھر جناب عمر گئے، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، جناب عمر نے بھی کیا کیا؟ جناب عمر سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روگردانی کی ہے۔ اب یہ جالب بات یہ ہے، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات، یہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ان دونوں کے بارے میں، جناب ابوبکر اور جناب عمر کے بارے میں مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں۔ اور وہ کہاں ہے؟ وہ جنگ بدر کے واقعات میں۔ جنگ بدر پہ جب رسول اللہ نے مشورہ مانگا تو جناب ابوبکر اٹھے، انہوں نے مشورہ دیا رسول خدا کو، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول خدا نے مشورہ قبول نہیں کیا، روگردانی کی، منہ موڑ لیا۔ اور پھر جناب عمر نے مشورہ دیا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، پھر رسول خدا نے دوبارہ منہ موڑ لیا، ان کا مشورہ بھی قبول نہیں کیا۔ اب میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، خود جو مسلم کی روایت ہے۔ شہباز بھائی بہت ہی تعجب ہوگا کہ یہاں پہ اہل سنت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ترجمہ کیا تھا فَأَعْرَضَ عَنْهُ کا؟ پھر رسول اللہ نے اعراض فرمایا۔ یہ اعراض فرمایا کیوں؟ تاکہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ منہ موڑنا اور اعراض فرمانا، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اعراض کا معنی کیا ہے۔ تو یہ ایک آپ ترجمے والے وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں کہ ترجمے یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک پوری روایت کو کتاب سے نکال رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اخرج ابو داود السجستانی، ان دونوں نے جا کر رسول اللہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ابو داود سجستانی نے، یعنی سنن ابی داود میں ابو داود نے نقل کی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ بتا دیں کہ اس وقت جو ابو داود کی کتابیں ہیں یا سنن ابی داود ہیں ان میں کہیں پہ یہ روایت موجود ہو۔ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت اس کتاب میں موجود تھی، آپ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے، تحریف کی ہے آپ لوگوں نے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ جب جناب ابوبکر اور جناب عمر گئے تھے تو فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول نے منہ موڑ لیا، چاہے جائے کہ ان کو بیٹیاں دیں، منہ موڑ لیا۔ یا اس طرح کے ایک اور اب وجوہات کی طرف اگر ہم آ جائیں تو وجوہات جو ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے رسول اللہ نے وہ اپنی بیٹی نہیں دی ہے، تو ظاہر ہے یہ وجوہات کچھ تو رسول اللہ نے بیان کی ہیں، اور کچھ وجوہات خود رسول کی دیگر فرامین میں یا اسلامی تعلیمات سے ہمیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلے وجہ جو رسول خدا نے خود بیان کی ہے یہ ہے المستدرک علی الصحیحین، یہ حاکم نشاپوری کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 181 پہ حدیث نمبر 2705، اس حدیث کو حاکم نشاپوری بھی کہتے ہیں کہ یہ شیخین بخاری مسلم کے شرط پر صحیح ہے، اور ذہبی بھی تلخیص میں کہتے ہیں علی شرط البخاری و مسلم۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بریدہ سے روایت ہے کہ خطب ابو بکر و عمر فاطمہ، جناب ابو بکر اور عمر نے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگا رسول خدا سے، فقال رسول اللہ انہا صغیرہ، رسول خدا نے کہا یہ کیا ہے، یہ عمر چھوٹی ہے، کم سن ہے۔ فخطبها علی، پھر علی بن ابی طالب نے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی کا مطالبہ کیا، یعنی رسول خدا کے پاس جا کر کہا کہ میں یہ میری نکاح میں دے دیں، میرے نکاح میں دے دیں۔ فخطبها علی، کچھ بھی نہیں کیا، فزوجہ، رسول خدا نے بغیر تأمل کے حضرت زہرا کی شادی کرائی ہے، یہ اللہ کے حکم سے کرائی ہے، یہ آپ کی کتابوں میں، پر پہلی وجہ جو ہے وہ صغیرہ ہے۔ اچھا یہ جانب یہاں پہ یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت جو ہے وہ نبوت سے بھی 5 سال پہلے ہوئی ہے، 5 سال پہلے۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 سال پہلے نبوت سے، نبی اکرم کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہو،
اہل سنت کی نظر کے مطابق، پھر 13 سال مکے میں گزارے ہیں، یعنی کتنے ہو گئے، 13 ہوتے 5 18 سال، یعنی 18 سال، وہ 18 سال کی عمر میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا۔ پھر مدینہ آئیں اور مدینہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جناب ابوبکر اور جناب عمر آ کے یہ خواستگاری کر رہے ہیں، تو 2 سال دوسری ہجری میں مولا علی کی شادی ہوئی۔ اس روایت میں جو کہا ہے کہ مولا علی نے جب مانگ لی تو فوراً شادی ہوئی، 2 سال وہ بھی رکھے، چلیں 1 سال کے تب بھی 19 سال۔ تو 19 سال کی ایک عورت، کیونکہ اسے لڑکی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بچی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم کہیں بچی، 19 سال کی، وہ تو چھوٹی نہیں ہوتی، وہ تو کم سن نہیں ہوتی، یہاں بات یہ ہے وہ تو کم سن نہیں ہوتی، تو کیوں رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ کم سن ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ اس لیے رسول خدا نے کہا ہے کہ چونکہ جناب ابوبکر کی عمر زیادہ تھی، جناب عمر کی عمر زیادہ تھی، اور حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، اس وجہ سے رسول خدا نے نہیں چاہا کہ حضرت فاطمہ کی شادی کس سے ہو جائے؟ جناب ابوبکر اور عمر سے ہو جائے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ بات درست ہے تو رسول خدا نے اسی سال، یعنی دوسری ہجری میں ہی اس کی رعایت پھر اپنے لیے کیوں نہیں کی؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جناب عائشہ وہ 9 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں رسول خدا جناب عائشہ سے شادی کر رہے ہیں، وہ رسول جو 9 سال کی عمر میں ایک جناب عائشہ سے شادی کر رہے ہیں، وہ رسول وہ 19 سال کی عمر میں وہ حضرت فاطمہ کی شادی کیوں روک رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ دیگر لوگ نہ اٹھتے، وہ نہ کہتے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اے رسول اللہ آپ نے خود ہی تو شادی کی ہے، 9 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو ہم کیوں شادی نہ کریں 19 سال کی عورت سے، 19 سال کی لڑکی سے ہم کیوں شادی نہ کریں؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر، جناب عائشہ کی عمر 9 سال ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی عمر 9 سال نہیں ہے، 9 سال سے زیادہ ہے، ورنہ یہاں پہ لوگ اٹھ جاتے، حتیٰ کہ کم سے کم جناب ابوبکر تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی جب لے رہے تھے اس وقت آپ نے یہ بات نہیں کی کہ اس کی عمر کم ہے، میری عمر زیادہ ہے، اب جب میں آیا ہوں آپ کی بیٹی لینے کے لیے آپ فون کہہ انہا صغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، کم نہیں تھی۔ یہ جو آپ کے بعد کے وہ قصے ہیں یہ بالکل غلط قصے ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ وجہ ہے۔ ایک دوسری وجہ ہم جلدی اگر بیان کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی 3 جلد پہ اس کو صفحہ نمبر آتے ہیں، صفحہ نمبر 9 پہ، باب نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 170 ہے۔ یہاں پہ روایت آپ دیکھیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے جس کا اخلاق اور دیندار بھی ہے اور اخلاق بھی اس کے بہت اچھے ہیں تو اسے رشتہ دے دیں۔ تو ممکن ہے یہ شرائط نہ پائی جائے وہاں پہ، اس لیے رسول خدا نے اپنی بیٹی نہ دی ہو۔ ایک دوسری وجہ تو یہی ہے۔ تیسری وجہ کی طرف اگر ہم آ جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ صحیح ابن حبان کی طرف دیکھیں، یہ صحیح ابن حبان اس کے 15ویں جلد پہ شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ یہاں پہ یہ لے کے آتے ہیں کہ خطب ابو بکر و عمر فاطمہ، جناب ابو بکر و عمر نے فاطمہ الزہرا کے جو ہے نا وہ جا کے رسول خدا سے فاطمہ الزہرا کے ہاتھ مانگا، اسے شادی کرنا چاہا، رسول اللہ نے فرمایا فإنہا صغیرہ، وہی روایت یہاں بھی کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ پھر لے کے آئے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شیخ وہ لا یکون کفءا للشاب علی الاصح، کہ شیخ جو ہے وہ شابہ یعنی ایک جوان لڑکی کا کف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات پھر جناب عائشہ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی یہی بات چلے گی، وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْجَاهِلْ لَيْسَ كُفْءًا لِلْعَالِمَ، اور جاہل جو ہے وہ عالمہ کا کف نہیں ہو سکتا۔ یہ اس حدیث کے ذیل میں تم لوگ یہ بات لے کے آئے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہاں جاہل اور عالم کے معیار ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک عالمہ ہیں، تو ظاہر ایک عالمہ کی شادی آپ غیر عالم سے نہیں کرا سکتے۔ یہ ایک